بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو جو کہ تشخیص مزاج میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی بلڈ گروپس اور انسانی مزاج میں کیا تعلق ہے، اس کے اوپر میں کچھ خیالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اور یقیناً یہ ویڈیو بھی جو تشخیص مزاج ہے اس میں آپ کے لیے مددگار ہوگی۔ اس وقت انسان یا انسانی خون کی جو بلڈ گروپس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تقریباً 30 قسم کے سسٹم جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کو اے بی او اور آر ایچ فیکٹر کا سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو خون کا اے بی او سسٹم ہے، اس میں خون کے 4 گروپس ہیں، اے بی او اور اے بی، جبکہ آر ایچ سسٹم جو ہے انہی 4 گروپوں کو پازیٹیو یا نیگیٹو میں تقسیم کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور اس طرح یہ 4 گروپ جو ہیں یہ 8 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اے بی او سسٹم ہے یا جو مختلف بلڈ گروپ بنتے ہیں، یہ 4 بلڈ گروپ، یہ کیوں بنتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو بلڈ ہے، انسان کے بلڈ میں ایک تو مختلف قسم کے سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز ہیں، اور ان کے علاوہ بلڈ میں ایک لیکوڈ ہے یا سیال یا مائع شکل کا مادہ بھی ہے جس کو پلازما کہا جاتا ہے۔ اب کسی بھی بندے کا بلڈ گروپ کا تعین کرنے کے لیے کسی آدمی کے خون کے اندر جو اس کا پلازما ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی اینٹی باڈی ہوتی ہے، اور اس پیشنٹ کے یا اس بندے کے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر ایک خاص قسم کی اینٹیجن ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں، اینٹیجن اور اینٹی باڈی، یہ ایک قسم کی آپ پروٹین سمجھ لیں۔ عام طور پر اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ باڈی کے باہر سے اگر کوئی پروٹین جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ اینٹیجن ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کا جسم ایک پروٹین پیدا کرتا ہے، اس کو اینٹی باڈی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ گروپ کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ جن لوگوں کا بلڈ گروپ اے ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ ان کے خون کے جو سرخ سیل ہیں ان پر ایک اینٹیجن اے ہوتی ہے، جبکہ ان کا جو پلازما ہوتا ہے بلڈ کے اندر، اس میں ایک اینٹی باڈی ہوتی ہے جس کو اینٹی باڈی بی کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا بلڈ گروپ بی ہوتا ہے، ان کے خون کے جو سرخ سیلز ہیں یا آر بی سیز ہیں، ان پر اینٹیجن بی ہوتی ہے، جبکہ ان کے پلازما میں اینٹی باڈی اے ہوتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں کا بلڈ گروپ اے بی ہوتا ہے، ان کے خون کے سرخ خلیات یا آر بی سی پر اے اور بی دونوں اینٹیجن موجود ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پلازما میں دونوں اینٹی باڈی یعنی اے اور بی نہیں پائی جاتی۔ اور جن لوگوں کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے، ان کے خون کے سرخ سیل یعنی آر بی سی پر اینٹیجن موجود ہی نہیں ہوتی، یعنی اے اور بی کوئی اینٹیجن آر بی سی پہ نہیں ہوتی، جبکہ ان کے پلازما میں دونوں اینٹی باڈیز یعنی اے اور بی پائی جاتی ہیں۔
اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اینٹی باڈیز کی یا اینٹیجن کی موجودگی کی وجہ سے بلڈ گروپ کا تعین ہوتا ہے۔ اب یہ آر ایچ فیکٹر کیا ہے؟ اچھا، جن لوگوں کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہوتا ہے ان کے خون کے سرخ خلیات پر ایک اینٹیجن جس کو آپ ریسز یا آر ایچ اینٹیجن کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے، جبکہ ان کے پلازما میں اینٹی ریسز اینٹی باڈی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہوتا ہے ان کے خون کے سرخ خلیات یعنی آر بی سی پر جو آر ایچ فیکٹر کی اینٹیجن ریسز ہے یہ موجود نہیں ہوتی، اور ان کے پلازما میں اینٹی ریسز اینٹی باڈی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آر ایچ فیکٹر ہے اگر کسی بندے کے خون میں یا پلازما میں موجود ہے تو ہم اس کے خون کو نیگیٹو کا نام دیں گے، یعنی وہ اصل میں آر ایچ پازیٹیو ہے لیکن اس کا گروپ نیگیٹو بنے گا۔ یعنی اگر فرض کریں ایک بندہ بی گروپ کا ہے اور اس کے جسم میں آر ایچ اینٹیجن ہے تو ہم کہیں گے یہ بندہ آر ایچ پازیٹیو ہے، لیکن اصل میں اس کا خون بی نیگیٹو کہلائے گا، اور اسی طرح وائس ورسا یہ الٹ ہوگا۔ اچھا، اب یہ مختصراً میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ جدید طریقے سے کس طرح سے بلڈ گروپس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہماری طب ہے قانون مفرد اعضاء کی، اس میں کس طرح سے یہ بلڈ گروپ ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں جناب حکیم سعادت علی راحت صاحب کی کتاب ہے تحقیقات ماہیت الامراض و علاج، اس میں سے میں کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بلڈ گروپس کو مزاج کے ساتھ کس طرح اس کا کنیکشن یا اس کی تطبیق کس طرح کی ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں کہ اگر اعصابی مادہ یعنی خلط بلغم طری یہ جسم میں زیادہ ہوگی تو عموماً ایسے لوگ جو ہیں ان کا بلڈ گروپ اے ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعصابی مادے کا تعلق بلڈ گروپ اے سے ہے، اور اسی طرح قشری مادہ یا خلط صفرا جو ہے یا گرمی جو ہے اس کا وہ بلڈ گروپ او کے ساتھ ہے۔ جو مخاطی مادہ یا سوداوی مادہ ہے یا سردی ہے اس کا بلڈ گروپ اے بی سے تعلق ہے، اور جو عضلاتی مادہ یا خلط ری ہے یا خشکی ہے اس کا تعلق بلڈ گروپ بی سے ہے۔ یعنی ان چار مادوں یعنی اخلاط کی مقداروں کے کم و بیش آپس میں ملنے سے خون میں 8 قسم کے مرکب مزاج پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، جب خون میں عضلاتی مادہ یعنی خلط ری کی مقدار زیادہ ہوگی اور مخاطی مادہ خلط سودا کی مقدار کم ہو تو خون کے اس مرکب مزاج سے عضلاتی مخاطی مزاج یعنی خشک سرد مزاج وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، جب خون میں عضلاتی مادہ یعنی خلط ری کی مقدار زیادہ اور قشری مادہ یعنی خلط صفرا کی مقدار کم ہو تو اس طرح سے عضلاتی قشری یعنی خشک گرم مزاج وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ بی نیگیٹو ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ اگر ہم دیکھیں تو جب خون میں قشری مادہ یعنی خلط صفرا کی مقدار زیادہ اور عضلاتی مادہ یعنی خلط ری کی مقدار کم ہو تو خون کے اس مرکب مزاج سے قشری عضلاتی یا گرم خشک مزاج جس کو کہا جاتا ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہوتا ہے۔
اور نمبر 4 پہ جب اگر خون میں قشری مادہ یعنی خلط صفرا کی یعنی غدی مادہ کی مقدار زیادہ اور اعصابی مادہ یعنی خلط بلغم کی مقدار کم ہو تو خون کے اس مرکب مزاج کو قشری اعصابی یا غدی اعصابی یا گرم تر مزاج کہیں گے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ جب خون میں اعصابی مادہ اور خلط بلغم کی مقدار زیادہ اور قشری مادہ یعنی غدی مادہ جو ہے یعنی خلط صفرا کی مقدار کم ہوگی تو خون کے اس مرکب مزاج سے اعصابی قشری یعنی تر گرم مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 جب خون میں اعصابی مادہ یعنی خلط بلغم کی مقدار زیادہ ہوگی اور ساتھ مخاطی مادہ یعنی سودا کی مقدار کم ہوگی تو خون کے اس مرکب مزاج سے اعصابی مخاطی یعنی تر سرد مزاج وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ اے نیگیٹو ہوتا ہے۔ نمبر 7 جب خون میں مخاطی مادہ یعنی خلط سودا کی مقدار زیادہ اور اعصابی مادہ یعنی خلط بلغم کی مقدار کم ہو تو خون کے اس مرکب مزاج سے مخاطی اعصابی یعنی سردتر مزاج وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ اے بھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور اس طرح نمبر 8 پہ جب ہم دیکھیں کہ خون میں مخاطی مادہ یعنی خلط سودا کی مقدار زیادہ ہے اور عضلاتی مادہ یعنی ری کی مقدار کم ہے تو خون کے اس مرکب مزاج سے مخاطی عضلاتی یعنی سرد خشک مزاج وجود میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بلڈ گروپ اے بھی نیگیٹو ہوتا ہے۔ اگر ہم یاد رکھنے کے لیے سمجھیں تو جو طاق نمبر یعنی 1، 3، 5 اور 7 یہ پازیٹیو گروپ کے ہوتے ہیں اور یہ کیمیائی مزاج ہوتا ہے، اور جو جفت نمبر پہ آ رہے ہیں گروپ 2، 4، 6، 8 یہ نیگیٹو بلڈ گروپ ہوتا ہے، اور یہ مشینی مزاج ہوتا ہے کسی بھی مریض کا۔ تو یہ جو گروپس کے حوالے سے تقسیم ہے اس کو بھی آپ اپنی تشخیص میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک خیال رکھنا ضروری ہے میرے خیال میں کہ بعض اوقات بلڈ گروپ جو ہوتا ہے وہ مزاج کے صحیح نشاندہی نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم انسانی کے اوپر دیگر بہت ساری چیزوں کے کچھ عارضی اثرات ہوتے ہیں، اور کوئی مصنوعی مزاج جو ہوتا ہے یا خلط جو ہوتی ہے وہ جسم کے اوپر یا بلڈ کے اوپر حاوی ہوتی ہے اور وہ علامات پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے بلڈ گروپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مریض کا قارورہ یا پیشاب ہے، اس کی نبض ہے، یا دیگر اس کی جو علامات ہیں یا دیگر اس کی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ذہن رکھ کر آپ نے ان ساری چیزوں کو منطبق کرتے ہوئے اپنی تشخیص کو مکمل کرنا ہے اور صحیح تشخیص کرنی ہے۔ جب تشخیص صحیح ہو جاتی ہے تو علاج بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ پھر علاج ہو جاتا ہے۔ تو تشخیص کرنے کے لیے، صحیح تشخیص کرنے کے لیے ایک جو طبیب ہے اس کو کافی ساری چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ نبض ہے، قارورہ ہے، پخانہ ہے، جلد کی رنگت ہے، ناخن ہے، آنکھوں کا رنگ ہے، پھر جو مزاج ہیں، ایون جو بلڈ کے اندر جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور میرے لیے بھی دعا گو رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔